نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور رکانہ پہلوان کی کشتی۔ عرب میں ایک مشہور پہلوان تھا جس کا نام رکانہ تھا۔ وہ بہت زبردست اور طاقتور پہلوان تھا، اور مشہور یہ تھا کہ یہ ایک آدمی 1000 آدمیوں سے مقابلہ کر سکتا تھا۔ بہت قوی تھا۔ اس کے بدن کے وزن کی کیفیت یہ تھی کہ اونٹ کی کال بچھا دی جاتی اور رکانہ اس پر بیٹھتے، اور عرب کے جوان اس کال کو کھینچتے تو وہ کال ٹوٹ جاتی، پھٹ جاتی، مگر وہ ایسا جنبش نہیں کرتا تھا جس پر رکانہ بیٹھا ہوتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور فرمایا، رکانہ، آخرت آنے والی ہے، کیوں اپنی عمر ضائع کر رہے ہو؟ اسلام قبول کر لو اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ اے محمد، میں نہ تو کوئی عالم و فقیہ ہوں نہ سمجھدار، میں تو ایک پہلوان ہوں، مجھ سے کشتی لڑو، اور اگر آپ نے مجھے پچھاڑ دیا تو میں آپ کا دین قبول کر لوں گا۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ۔ وہ لنگوٹ کس کر آ گیا اور حضور اکرم بھی آستینیں چڑھا کر میدان کشتی میں آ گئے۔ 1-2 داؤ پیچ کے بعد آپ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور ایک ہاتھ سے اس طرح اٹھایا جیسے کوئی چڑیا کو اٹھاتا ہے، اور آہستہ سے زمین پر رکھ کر چھاتی پر بیٹھ گئے اور فرمایا، رکانہ آپ کہو۔ مگر رکانہ کو یقین نہیں آیا کہ میں پچھڑ گیا ہوں، کیونکہ آج تک کسی نے اسے پچھاڑا ہی نہیں تھا، اور حضور اکرم نے اس طرح پچھاڑا کہ اتنے وزنی آدمی کو ایک ہاتھ سے اٹھایا اور آہستہ سے رکھ دیا۔ اس نے کہا، میں پچھڑ گیا ہوں، مجھے تو یقین نہیں آ رہا، ایک دفعہ اور کشتی لڑو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ۔ پھر دوبارہ داؤ پیچ کے بعد کمر میں ہاتھ ڈال کر اٹھا کر نچایا اور آہستہ سے زمین پر رکھ دیا۔ فرمایا، اب بتاؤ، یہی شرط تو ٹھہری تھی کہ اگر تم پچھڑ گئے تو اسلام قبول کر لو گے۔ اس نے کہا، محمد، یہ تو آپ کے بدن کی قوت تو ہے نہیں کہ میری لاش کو چڑیا کی طرح اٹھا کر نچا دے، معلوم ہوتا ہے کہ اب آپ کے اندر کوئی چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس اندر والی چیز ہی کی دعوت دے رہا ہوں، بدن کی دعوت نہیں دے رہا۔ چنانچہ رکانہ نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام میں پختہ ہو گئے اور بڑے بڑے کام بھی کیے۔ ایک مرتبہ رات کو بہت سے چور آئے اور بیت المال سے بہت سے اونٹ چرا کر چلتے بنے۔ صبح کو پتہ چلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، ان کے پیچھے دوڑو۔ رکانہ نے کہا کہ میں تنہا کافی ہوں، چور رات میں ہی نکل کھڑے ہوئے تھے اور معلوم نہیں کتنے دور جا چکے تھے۔ رکانہ دوڑ پڑے اور راستے میں ہی ان کو تام لیا۔ چنانچہ ان کو پکڑ کر لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزائیں دی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے دلوں میں حق آ جاتا ہے اگر تعصب نہ ہو، اور اگر واقعی حق طلبی ہے تو حق ضرور کھل جاتا ہے۔